تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بینکوں کو پیسہ دیتے ہو, بینک کے پاس ایک دھیلا اپنا نہیں ہے. جو بینکوں کے مالکان ہیں نا, ان کے پاس ان کی تجوریوں میں 1 روپے بھی اپنا بولو بھائی نہیں ہوتا. سارا عوام کا پیسہ ہوتا ہے جس سے یہ ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں. اور عوام جس نے خون پسینے کی کمائی بینکوں میں لا کے رکھی ہوتی ہے, ان کو 2% پروفٹ دیا جا رہا ہوتا ہے, اور وہ خوشی خوشی گھر جاتے ہیں کہ بیگم پچھلے سال میں نے پیسے رکھے ہوئے تھے, پتہ ہے کتنے ہو گئے. ٹھیک ہے نا, اتنے ہو گئے. وہ بیگم بھی کہتی بیٹھے بیٹھے اتنے ہو گئے. اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے جو مہنگائی بڑھی ہے, تو وہ آپ کا جو پروفٹ ہوا تھا وہ ڈبل روٹی اور مکھن میں بولو نا نکل گیا. سال میں آپ کو اتنا پروفٹ نہیں ہوتا جتنا مہنگائی کی وجہ سے نقصان میں جا رہے ہوتے ہو آپ. تو وہ بھی حقیقت میں پروفٹ بولو نا ہوتا نہیں ہے. ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے پاس اتنے لاکھ روپے ہیں, میں کیا کروں, میں بینک میں رکھنا چاہتی ہوں ورنہ تو یہ ضائع ہو جائیں گے. میں نے کہا بینک میں رکھ کے بھی ضائع ہو جائیں گے. کہہ رہی ہے نہیں بینک مجھے اتنا پروفٹ دے رہا ہے سال کے بعد. میں نے کہا جتنا دے رہا ہے مہنگائی بھی تقریباً اتنی سال کے بعد بڑھ چکی ہوگی, تو کچھ بھی نہیں دے رہا آپ کو. کہہ رہی ہے پھر میں کیا کروں. میں نے کہا کہ پلاٹ لے کے ڈال دیں, کوئی پلاٹ لیں, وہ سال کے بعد اچھا پروفٹ دے جائے گا. کہہ رہی نہیں پلاٹوں میں 2 نمبر نکلتے ہیں, یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا نا, یہ کنکریٹ پتھر لے کے ڈال دیں گھر میں, بجری کے 2 ٹرک لے کے ڈال دیں. ایک مثال دے رہا ہوں. ہر چیز سال کے بعد جو آپ کو پروفٹ دے گی نا, وہ بینک کے پروفٹ سے کچھ بھی نہیں. کوئی بھی چیز, ایسی چیز جو ضائع نہ ہو. پتہ چلا گوشت لے کے ڈال دیا فریج میں وہ تو ظاہر ہے سڑ جائے گا نا. کوئی بھی ایسے, میں نے کہا سریا لے کے ڈال دیں کسی سے, اور اس کو رینٹ بھی دے دیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا سریا ہے. یہ گودام تو لوگوں نے رینٹ پہ لیے ہوتے ہیں نا, کتنا بھاری بھرکم کرایہ ہے, پھر بھی جو اس کے اندر چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ پروفٹ دے کے جاتی ہے, اس سے رینٹ بھی نکلتا ہے اور تاجر کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. تو کہہ رہے کوئی جگہ نہیں ہے, تو میں نے کہا جگہ کرائے پہ لے لیں. دماغ استعمال کرو گے تو ہوگا نا, لیکن بینکوں نے آپ کے دماغوں پہ جادو کیا ہوا ہے, انشورنس کمپنیوں نے. آپ اس خول سے نکلنے والے نہیں ہو, کیونکہ ایڈورٹائز میں صبح و شام یہی دکھایا جا رہا ہے, پیسہ بچائیے کل کام آئے گا. اس پہ بحث نہیں کر رہا کوئی پیسہ بچانے کا یہ کون سا طریقہ ہے بھائی. پیسہ بچانے کے یہ دکھاؤ نا, پیسہ بچائیے کل کام آئے گا, دیکھو گودام میں مال لے کے ڈال دیا پیسہ یہ نہیں, یہ آپ کو ایڈورٹائز میں بول لے کیوں نہیں. خیر اس کیا کر کہاں تک روئیں. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈرامے بازی ہے, اور اس میں لوگوں کی زیادہ تر رقمیں ڈوبتی ہیں ہوتی ہیں, یا اگر پروفٹ ملتا ہے تو اتنا نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے. تو اصل ہمارا یہ ہے کہ حادثات کی صورت میں کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام ہونا چاہیے. یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کو ہم سب بولو نا بھائی مانتے ہیں. تو اس کے اور بہت سارے متبادل طریقے ہیں, وہ شریعت کے عین مطابق ہیں, بلکہ اس میں بہت زیادہ ثواب بھی ہے, آخرت بھی بنے گی. ان طریقوں کو کیوں ہم استعمال نہیں کرتے بھائی. انشورنس کمپنیوں سے جان, انشورنس کمپنی میں جو آپ چندہ دیتے ہو نا ہر مہینے, جس کو وہ چندہ کہتے ہیں یا قسط کہتے ہیں, آپ ایک دھیلا بھی زیادہ دینے کے لیے تیار بولو نا نہیں ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی باہمی تعاون نہیں ہے, یہ حرام خوری کا دھندا ہے. یہ کوئی باہمی تعاون نہیں ہے, یہ کمپنیوں نے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں رکھا. اس لیے کہ اگر فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا تو میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے جو ٹی بی کا مریض ہے اس کی انشورنس زیادہ آسانی سے ہو جاتی, اور باڈی بلڈر کی کو جو بیمہ پالیسی ملتی ہے لائف انشورنس وہ مشکل سے ہوتی. معاملہ کیا ہوتا ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی, معاملہ بالکل برعکس ہے. ایک بلڈر چلا جائے نا جس کے مرنے کا کوئی چانس نہ ہو, اس کو لائف انشورنس فوراً دے دیتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ باہمی تعاون بولو نا نہیں ہے. وقف کی بیس پہ جب آپ دکانیں خریدیں گے یا کوئی بلڈنگ خریدیں گے تو اس میں لوگ بڑھ چڑھ کے تعاون کریں گے, کیونکہ اس میں جو پیسہ جائے گا وہ اللہ کے بینک میں پہلے سیو ہوگا. کیونکہ وقف کا مالک کون ہوتا ہے,
اللہ مالک ہوتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں یہاں تک؟ وقف کا مالک ہے اللہ, تو وہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں, اللہ کے بینک میں جمع ہو رہے ہیں. پھر اگر وہ آپ پہ استعمال نہ بھی ہوئے تو آپ کے کسی بھائی پہ استعمال ہو جائیں گے, آخرت میں صدقہ جاریہ بن جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے ایک درخت لگایا, قیامت تک جب تک اس درخت سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور پرندے کھاتے رہیں گے, درخت لگانے والے کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. درخت کا فائدہ زیادہ ہے یا تارک روڈ میں دکان لے کے وقف کرنے کا فائدہ زیادہ ہے؟ دکان, درخت سے زیادہ تھوڑی دیر کو سایہ ملے گا اور پرندوں کو گھونسلہ بنا لیں گے, یہی ہوگا نا. جبکہ آپ جب تارک روڈ میں دکان لے کے وقف کریں گے تو اس کی آمدن سے لوگوں کی ٹانگیں جڑیں گی. سمجھ رہے ہو؟ کوئی ٹی بی کا مریض ٹھیک ہو جائے گا, کسی کے گھر کا چولہا جو بند ہو چکا تھا وہ چلنا, اور آپ مر جاؤ گے تو یہ, کیونکہ وقف قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. بھائی میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ تو یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ لیکن ہمارے ذہنوں میں ایک پروپیگنڈا کر کے ایسا دماغوں کو, مسلمان معاشرہ خلافت عثمانیہ میں, اسی طرح جب ہمارے مغل بادشاہوں کی حکومت تھی انڈیا میں, اسی وقف کے بیس پہ چلا کرتا تھا. ہندوستان پہ جب انگریز نے قبضہ کیا ہے تو یہ جو حیدرآباد ہے نا, انڈیا کا حیدرآباد, کہا جاتا ہے کہ آدھی سے زیادہ زمینیں اس کی وقف ہو چکی تھیں غربا اور مساکین کے لیے. لوگ اپنی زندگی میں بڑے بڑے پلاٹ لے کے وقف کرتے تھے کہ بھائی ایسے صدقہ دوں گا, غریب کھائے گا, ختم ہو جائے گا. بلکہ میں کوئی دکان یا مکان یا مدرسہ یا پلاٹ وقف کر کے جاؤں گا اور کسی کو جس پر اعتماد ہوتا تھا اس کو متولی بنا کے کہ بھائی اس کی آمدن اس مد میں خرچ ہوتی رہے میرے مرنے کے بعد بھی, اس میں پھر وراثت جاری نہیں ہوتی, اور آپ اس میں بیک بھی نہیں کر سکتے, یعنی ایک دفعہ وقف کر دیا تو واپس نہیں لے سکتے, کیونکہ وہ کس کی ملکیت میں چلا گیا؟ اللہ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ وقف کیا, اپنا باغ, وہ باغ آج تک مدینہ منورہ میں, ارے جملہ تو مکمل کریں نا, موجود ہے. حضرت عمر کا وقف کیا ہوا باغ. وقف میں ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ وقف میں آپ یہ بھی شرط لگا سکتے ہیں کہ اس سے جو ارننگ ہوگی اس سے میں خود بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں. شروع میں شرط لگا دیں تو آپ کے لیے بھی فائدہ اٹھانا جائز ہو جائے گا کہ بھائی میری اگر ٹانگ ٹوٹ گئی, اللہ نہ کرے, میری نہیں اگر آپ جب وقف کر رہے ہیں تو میرا بھی علاج انہی پیسوں سے ہوگا, میرے بچوں کا بھی ہوگا, میرے گھر والوں کا بھی ہوگا, اگرچہ آپ مالدار ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ وقف مالداروں پہ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ اس میں زکوٰۃ کے احکام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو دکانیں وقف ہے صرف کمپنی کے ملازمین کے لیے, اور جب کمپنی بند ہوگی تو پھر ان لوگوں کے لیے, جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر ان لوگوں کی قیامت تک کی پالیسی آپ بنا سکتے ہو اور اس کو رجسٹرڈ بھی کروا سکتے ہو, اور وہ قیامت تک کے لیے اس کی قانونی حیثیت بھی ہے, شرعی حیثیت تو ہے ہی, قانونی حیثیت بھی ہے. تو کیوں نہیں آ جاتے میرے بھائی اس کے اوپر؟ اب صرف رینجر ہی سمجھا سکتی ہے, پولیس ہی سمجھا سکتی ہے. تو اب کیا خیال ہے, کریں گے ایسا کہ نہیں کریں گے؟ اب گھروں میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اچھا, اور دیکھو جو اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس میں برکت بہت ہوتی ہے. غریبوں کا زیادہ سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ فائدہ ہونا چاہیے. تو اپنے گھروں میں, کمیونٹی میں اس کو کوشش کریں رائج کرنے کی. آپ اپنے خاندان میں کر سکتے ہیں, بھائی ہم سب بہن بھائی ہیں, یہ ہمارے ابا, یہ ہمارے اماں, یہ ہماری دادی, یہ ہماری نانی, یہ ہماری ایک فیملی ہے, تو ہم ایک چھوٹا سے کوئی چیز وقف کر لیتے ہیں مل جل کے. بھائی یہ جو بھی اس سے فائدہ ہوگا وہ ہم کس کے لیے, بس انہی خاندان کے انہی افراد تک کیا ہوگا, وہ محدود ہوگا. اس میں کسی غریب کی شادی بھی ہو سکتی ہے اس سے, بیچارے کیا خیال ہے, اور کسی کا علاج بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کی ایک حد ہوگی, کیونکہ بعض نالائق لوگ ہوتے ہیں وہ سارا دن کشکول لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے کہ میرے یہ ساتھ یہ ہو گیا, تو آپ کا سارا وقف کیا ہو جائے گا, اسی میں ضائع. تو اس کی پالیسیاں بنانی پڑیں گی, جیسے انشورنس کمپنیاں بناتی ہیں کہ بھائی یہ بیمار ہے تو بیمار ہونا آپ کا اعتبار نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر رپورٹ پیش کرے کہ یہ واقعی کیا ہے, بیمار ہے, تو یہ ساری چیزیں لکھی جائیں گی, اور بیماری میں تعاون اتنا ہوگا, اس سے زیادہ
نہیں ہوگا, کیونکہ وقف اس کا تحمل, بولو نا انڈس ہاسپٹل کے پاس تو بہت پیسے ہیں نا, اس لیے تو اربوں روپے بھی کروڑوں روپے بھی خرچ کر دیں گے, لیکن آپ جب وقف کی بنیاد رکھو گے تو ایسا نہ ہو کہ ایک ہی پورا پی جائے.